बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मुबारक हज़रत सैयद सागर सिद्दीकी बाबा। सागर सिद्दीकी बाबा सुभान अल्लाह ऐसे रूहानी शायर दरवेश ऐसे पैगाम दे गए हैं कि आने वाली तमाम नस्लें उनके सबक पढ़ती रहे ना तो वो पैगाम ही पैगाम है, रास्ते मिलते जाएंगे। तो अभी सागर बाबा के उर्स पे इशफाक अंजम सागर साहब सागर सिद्दीकी बाबा का कलाम पेश करेंगे, क्योंकि इनके रूहानी पीरो मुर्शद हैं, इन्होंने टाइम भी गुजारा उनके साथ। सुभान अल्लाह। तो जी इशफाक अंजम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब जैसा सोनी भाई ने बताया कि वो एक फ़कीर दरवेश शायर है। जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने बेशुमार मनक़बतें, बेशुमार अहले बैत की चीज़ें, मदासराई लिखी, नात रसूल मकबूल लिखी, खुसूसन ये नात शरीफ जो कोरस का हिस्सा भी बनी। जी जी। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, सुभान अल्लाह। शम्मा-ए तौहीद जलाने के लिए आप आए। सुभान अल्लाह। काफ़िले वाले भटक जाएं न मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। सुभान अल्लाह। ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। चश्मे बेदार को इसरारे खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। सुभान अल्लाह। तो ऐसे और भी बेशुमार नात शरीफ न मिलता दर मोहम्मद का तो दीवाने कहाँ जाते। सुभान अल्लाह। सुपर खुदा से अपने दिल की बात मनवाने कहाँ जाते। बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे वो आंख गुलाबी मस्त नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह। ये सब सागर हूरो मलाइक, वाह वाह वाह। हूरो मलाइक हाज़िर खिदमत, सुभान अल्लाह। अर्शे मुअल्ला राह गुजर है। वाह वाह वाह। अबरूए आली आया कुरान, अबरूए आली आया कुरान, सीना अतहर काने गोहर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा कलाम उनका बाबा सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का। सुभान तो वो एक दरवेश आशिक़ रसूल थे। और हजूर अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ताता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ के गिरदो नवा में उन गलियों में वो अक्सर बैठ के तो वो मनक़बतें लिखते थे। सुभान अल्लाह। ख़ुसूसन उनकी मनक़बत में आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा इस वक्त, जो उन्होंने अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरमाते हैं कि एक फिरदौस की हिकायत क्या, सुभान अल्लाह। जन्नतें बेहिसाब देखी हैं, अल्लाह अकबर। फैज़ आलम के आस्ताने पर रहमतें बेनकाब देखी, बेनकाब देखी। अल्लाह अकबर। फैज़ आलम की राह गुजारों पर नक्शे पाए रसूल मिलते हैं। सुभान अल्लाह। तितलियाँ रहमतों की रक्सा हैं, जज्बो मस्ती के फूल खिलते हैं। बेशक बेशक बेशक। तुर्बते गंज बख्श पर आकर अब्दियत को फराग मिलता है, अब्दियत को फराग मिलता है। सुभान अल्लाह। तुर्बते गंज बख्श पर आकर अब्दियत को फराग मिलता है, अहले ईमा को आपके दर से लामकां का सुराग मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह। फैज़ आलम के सब्ज़ गुंबद पर रहमतों का नज़ूल होता है, उन्हीं के दर से सकून मिलता है जब कभी दिल मलूल होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैज़ आलम के आस्ताने पर कुदसियों के हजूम सफ़ बस्ता हैं, हूरो गुलमा तवाफ़ करते हैं, शामो सहर दहर के असीरों को फैज़ आलम माफ़ करते हैं। फैज़ आलम की मरमरी ताबनाक दीवारें गमज़दों को करार देती हैं, इन पे ताज़ीम से निगाह डाल ये मुकद्दर संवार देती हैं। मुकद्दर संवार देती हैं। फैज़ आलम की गुलफिशां चौखट रूह को लाला फाम करती है, सुभान अल्लाह। अज़मते दो जहां सागर यहाँ झुककर सलाम करती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का जो तख़य्युल था वो मैं नहीं समझता कि इस सदी में मैंने ये तख़य्युल नहीं देखा। आप फरमाते हैं एक जगह पे, मेरे शऊर को हाजत नहीं तकल्लुम की, तजल्लियों को नज़र का ग़ुलाम करना है। तजल्लियों को नज़र का गुलाम करना है। सुभान। एक जगह पे फरमाते हैं, मांगा भी तो क्या एक कतरा चश्मे तसर्रुफात, सागर तेरे सवाल पे हम रक्स कर गए। तो उनके यहाँ जो है ना वो फना फिला का मुकाम है। जिस तरह के अभी मैं आपको ये अशार चंद सुना रहा था कि हंस सकते नहीं शगुफ़े ताजगी से रूठ कर,
ہم زمانے میں جیے ہیں زندگی سے روٹھ کر، غم سے رونق ہو گئی کاشانہ تقدیر میں، مطمئن ہے دل کی دنیا ہر خوشی سے روٹھ کر، خود منانے کو آئے دیر و حرم مجھے، سجدہ الہام پایا ہے بندگی سے روٹھ کر، ملی ہے زلف جانا سے فکر و نظر کی چاندنی، سبحان اللہ، ملی ہے زلف جانا سے فکر و نظر کی چاندنی، ظلمتیں ہم نے نکھاری ہیں روشنی سے روٹھ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظلمتیں ہم نے نکھاری ہیں روشنی سے روٹھ کر، بے شک، یقین ہے یہی ٹوٹے ہوئے جاموں سبو، اف، اس قوم کی حالت جب سامنے آتی ہے، ٹوٹے ہوئے جاموں سبو، یقین ہے یہی ٹوٹے ہوئے جاموں سبو، میں کدے ترتیب دیں گے تشنگی سے روٹھ کر، اللہ اکبر، حسرتوں کے موڑ پر کھڑے سوچ رہے ہیں ساغر، جائیں گے کہاں ان کی گلی سے روٹھ کر، روٹھ کر، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں دستور یہاں بھی گونگے ہیں فرمان یہاں بھی اندھے ہیں، اے دوست خدا کا نام نہ لے انسان یہاں بھی اندھے ہیں، اندھے ہیں، تقدیر کے کالے کمبل میں عظمت کے فسانے لپٹے ہیں، مضمون یہاں بھی بہرے ہیں عنوان یہاں بھی اندھے ہیں، کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر، بے چین یہاں یزداں کا جنوں ایمان یہاں بھی اندھے ہیں، اندھے، واہ 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 زردار توقع رکھتا ہے نادار کی گاڑی محنت پر، واہ واہ، سبحان اللہ، زردار توقع رکھتا ہے نادار کی گاڑی محنت پر، مزدور یہاں بھی دیوانے ذیشان یہاں بھی اندھے ہیں، بے رنگ شفق سی ڈلتی ہے بے نور سویرے ہوتے ہیں، شاعر کا تصور بھوکا ہے سلطان یہاں بھی اندھے ہیں، بے شک، بے شک، بے شک، اللہ اکبر، چمن پہ دام پہ درویش مسکراتا ہے، ہاں، ہر ایک مقام پہ درویش مسکراتا ہے، مسکراتا ہے، سراہی جب کہہ کہے اگلتی ہے بزم میں، سراہی جب کہے اگلتی ہے چمن میں، سراہی جب کہے اگلتی ہے بزم میں، بزم میں، سکوتے جام پہ درویش مسکراتا ہے، واہ، سکوت جام پہ درویش درویش مسکراتا ہے، ذرا پھر سے دوبارہ کہا یہ شروع سے سراہی جب کہے اگلتی ہے بزم میں، سکوتے جام پہ درویش مسکراتا ہے، مسکراتا ہے، سبحان ہوس مشیر ہو جس بادشاہ کی ساغر، تو اس غلام پہ درویش مسکراتا ہے، اللہ اکبر، حفظ مشیر ہو، ہوس مشیر ہو جس بادشاہ کی ساغر، ساگر تو اس غلام پہ درویش مسکراتا ہے، مسکراتا ہے، سبحان اللہ، چمن پہ دام پہ درویش مسکراتا مسکراتا ہے، ہے، ہر ایک مقام پہ درویش درویش مسکراتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، یہ ایک پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے سوال ہے، یہ پہلے سے جو واپس بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجیے، واہ واہ واہ، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے مجھے یاد کیجیے، نغموں کی ابتدا تھی کبھی نام سے میرے، اشکوں کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجیے، اشکوں کی انتہا ہوں مجھے مجھے یاد کیجیے، گمسم کھڑی ہیں دونوں جہاں کی حقیقتیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں مجھے یاد کیجیے، ساغر کسی کے حسن تغافل شعر کی ایک بہکی ہوئی ادا ہو مجھے یاد کیجیے، ایک شعر اس کا رہ گیا تھا وہ میں سنا نہیں سکتا، جی بسم اللہ، بسم اللہ، ارشاد، فرماتے ہیں میری نگاہ شوق سے ہر گل ہے دیوتا، میری نگاہ گل سے، میری نگاہ شوق سے نگاہ شوق سے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پہ مرشد کی نگاہ پڑ گئی ہے واہ واہ واہ، وہ ہیرا بن گیا، ہیرا بن گیا، وہ مرشد فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ شوق سے ہر گل ہے دیوتا، اللہ، میں عشق کا خدا ہوں مجھے یاد کیجیے، واہ 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 واہ، اس سبحان اللہ، حاصل غزل شعر کے لیے ہی میں نے یہ غزل شروع اللہ کی تھی، تو وہ ذرا شور کی وجہ سے محو جی ہو جی گیا تھا جی ذہن جی سے، جی جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ شوق سے ہر گل ہے دیوتا، میں عشق کا خدا ہوں مجھے یاد کیجیے، ساغر کسی کے حسن تغافل شعر کی ایک بہکی ہوئی ادا ہوں مجھے یاد جی یاد کیجیے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں
جو ہاتھ سے یہ جہان میرے نام کرتا ہے، جو جو ہاتھ ہاتھ سے یہ یہ جہان میرے نام کرتا ہے، بڑے خلوص سے میرا دل نظر جام کرتا ہے، بڑے خلوص سے میرا دل نظر جام کرتا جام ہے، کرتا ہے، ہمیں سے ملی ہے کوسے قضا کو رنگینی، ہمیں سے ملی ہے، کوسے قضا کو رنگینی، واہ ہمارے در پہ زمانہ قیام کرتا ہے، واہ 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 واہ، ہمارے چاک گریباں سے کھیلنے والوں، ہمیں بہار کا سورج سلام کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میں قدا ہے یہاں کی ہر ایک شے کا حضور، غم حیات بہت ہی احترام کرتا ہے، کرتا ہے، واہ واہ واہ، فقیہ شہر نے یہ تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے، واہ 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 واہ، اس نے اجتماعی درد کی بات کی ہے، ایسی بات ہے کہ انہوں نے جس وقت لوگوں کو بے گھر دیکھا تو انہوں نے اپنا گھر جو تھا ان کا وہ بھی ایک بے گھر کو دے دیا، اور خود انہوں نے مال روڈ پہ موم بتیاں جلا کے احتجاج کیا، اچھا جی، جی، کہ تمام لوگوں کو گھر دیے جائے، میں اس وقت تک اپنا گھر نہیں بناؤں گا جب تک تمام لوگوں کو گھر نہیں دیے یہ جائے۔ کون سے دور کی بات ہے؟ یہ بات ہے 1958 یا 60 کے اچھا جی، اچھا جی، تو انہوں نے ادھر موم بتیاں جلا کے تو ادھر بیٹھ گئے، کالا لباس پہن لیا، کہا کرتے تھے میں نے لباس غم پہن لیا ہے، یونس ادیب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ ساتھ ہوتے تھے اس وقت، بڑے دانشور ان کے جی جی، پاس بڑے بیٹھے ساتھ، ہوتے میں نے بھی ان سے ملاقات ہے میری بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر، ایسے کیوں بیٹھ گئے ہیں، اپنا گھر بنائیں، کمرہ شمرہ لیں ادھر جیسے پہلے رہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، یہ سب لوگوں کو گھر دیں گے تو میں بھی گھر لوں گا، توہین ہے اس شہر میں درویش کا جینا، فاقہ کشی جہاں نام ہو صبر و رضا کا، ہائے ہائے، جلتے ہوئے دیکھے ہیں وہی معصوم شگوفے، بھروسہ تھا جنہیں تیرے دامن کی ہوا کا۔ تو پھر انہوں نے یہ نظم لکھی جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنوب خیر خرد کو سلام کرنا ہے، جنوب خیر، جنوب خیر خرد کو عقل کو سلام کرنا ہے، واہ واہ واہ، جنوب خیر خرد کو سلام کرنا ہے، جہان عشق میں اب اور ہی کام کرنا ہے، اور ہی کام کرنا ہے، یوں اٹھانا ہے نقاب صورت کونین کو کہ ذرے ذرے کو مہر دوام کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صدائے بوذر و سلیماں یہی تھی دنیا میں، مسرتوں کو غریبوں کے نام کرنا ہے، اللہ، واہ 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 واہ، وہ جنہیں خدا کی طرح بولنے کی عادت ہے، واہ واہ واہ، وہ جنہیں خدا خدا کی طرح بولنے کی عادت ہے، انہیں زبان بشر میں کلام کرنا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میرے شعور کو حاجت نہیں تکلم کی، میرے شعور کو حاجت نہیں تکلم کی، تجلیوں کو نظر کا غلام کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی حقیر سی شے ڈال میرے ساغر میں کہ زندگی کو برائے عوام کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پھر انہوں نے عملاً زندگی برائے عوام کر دی، اس ایک خود ساختہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیفیت میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے احساس کے اندر کا سفر کیا تو پھر میں باہر کی دنیا سے غافل ہوتا چلا گیا، کیونکہ گزرتی ہے مزے میں زندگی غفلت شیاری سے، میرے نزدیک بے ہوشی ہے بہتر ہوشیاری سے، تو جب آپ بے شمار بیڑیوں میں گھر جائیں، کیا فرماتے ہیں، آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں، آؤ بادہ کشوں، ایک جگہ فرماتے ہیں ان درندوں کی بھیڑ میں ساغر وہی تو انسان کہلائے، ہائے 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 ہائے، اس درندوں کی بھیڑ میں ساغر اور کوئی تو انسان کہلائے۔ تو اپنے ارد گرد جب وہ یہ درندے دیکھتے تھے، کسی نے شعر لکھوا لیا، غزل لکھوا لیا، کسی نے وہ نکل گیا، ان کو بھوکا ہی چھوڑ کے نکل گیا، اتنے حساس انسان تھے کہ ہمارے ایک دوست شیخ ابرار صاحب وہ بتاتے ہیں اس وقت وہ بھی شو بز میں کافی فلموں کے چکر میں رہتے تھے، تو دوستی ہی ہو گئی تھی ساغر صاحب کے ساتھ، تو اکثر ان کو سائیکل پہ بٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کہتے یار مجھے ظہیر کشمیری کے گھر لے چل ذرا، میں نے کچھ غزلوں کے پیسے لینے ہیں اس سے، اچھا جی، اتنا شیشہ احساس اتنا نازک ہے فقیر کا کہ اپنے پیسے لینے ہیں، اس کے گھر گئے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکایا ہے،
ملا ہے تو اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابرار بتاتا ہے، کہتا ہے جیسے نا کپ کپا رہے ہیں. وہ یار ظہیر میں نا ادھر آیا تھا، وہ میں نے سوچا چل میں تجھ سے ملتا چلوں. اچھا یار میں چلتا ہوں. واہ 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 کہہ نہیں پا رہے کہ یار میں نہیں بیان کر پا ہائے رہے ہائے ہیں، ہائے ہائے سمجھو ہائے. صرف. واہ 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 یار ظہیر میں چلتا ہوں یار، وہ بس میں تو نا میں کیا ہے، میں مجرم ہو گیا میں تیرے کو ہاں کیا ہاں سمجھاؤں. ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام دے تو گزر رہے سی، اتنے رکنا پیا. ادھر رکنا پڑ گیا. ساتھ بہت بہت بڑے مشائخ تھے. آپ کے ساتھ امام اعظم کے ساتھ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بڑی ہستیاں تھی ساری. تو وہ ایک سایہ تھا دیوار کا. سب نے کہا کہ ادھر دیوار کی طرف آ جائے. آپ نے نظر انداز کیا، دھوپ میں کھڑے رہے. انہوں نے تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے کہا، شاید سنا نہیں، انہوں نے کہا سرکار یہ ادھر دیوار کا سایہ ہے تو اس کو استعمال کر لیتے، نیچے آ جائے. آپ نے پھر نظر انداز کیا. جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے کہا سرکار بات کیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا یار یہ جو اس دیوار کا مالک ہے نا، اس نے کچھ پیسے میرے ادھار دینے ہیں، تو اب میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا، کہیں وہ سود میں شمار نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. واہ 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 ایک منہ نہیں ہے تیرا رگڑن پڑا. یہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. صبر پیا سرکار، صبر علاؤدین کلیئر شریف. کلیئر شریف والے، ان کو انہی سے فیض ملا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تختی لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ. ایسے ہی نہیں لگی ہوئی. مور لگی ہوئی ہے داتا سرکار کی. ان کا دیوان صاحب کا شجرہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. سبحان دیوان اللہ. صاحب خود ادھر آتے تھے. سبحان اللہ. جی تو وہ بات کیا چل رہی تھی بھلا؟ فقیر کی. فقیر کی. تو فقیر نے اپنے آپ کو ترک کر دیا. فقیر جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یار یہ مشکل میں ہے. اب یونس ادیب کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن پاس تھے تو ہمیں کہتا ہے کہ یار تم آنا، ہم جو ہے نا ادھر سوئیاں پکائیں گے اور کھائیں گے، سارے مسن کے ادھر دعوت کریں گے. تو دوسرے دن اتنے گیا تو ایک مزدور مر گیا. مزدور مر گیا. اردو بازار اتنے بے شمار ہے کام ہوں مزدوری مزداری کا سارا سنتی ایریا ہے سی. تو اتنے بے شمار بار دا مزدور آ کے کام کرتا سی. کوئی لوارس پردیسی ہے سی بیچارہ مر گیا. ہوں وہ کفن دفن کا معاملہ سی. اتنے بہ کے بابے نے نال سارا کروایا. وہ جدو چلے گئے کہندا دوسرے دن یونس ادیب کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن ادھر گیا ہوں تو دیکھا تو ادھر نا 2-3 اینٹیں لگا کے موم بتی لگا کے بیٹھے ہوئے. کہہ رہے یار سنا ہے کہ جہاں کوئی مر جائے پھر اس کی روح وہاں آتی ہے. کہ یار اس بیچارے کی پردیسی کی کون سی ماں بیٹھی ہے جس نے ادھر اس کا انتظار کرنا. ان کے فقیر اپنے ذہن میں خود کو اس کی ماں ہی سمجھ رہے ہیں. تو یونس دیپ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے دن آئے تو اگلے دن تو ادھر نا چائے بنا کے نا کہتے یار تم بیٹھو میں تمہارے اعزاز میں چائے بناتا. ادھر ہی فقیر جتنے مرضی پتیلی رکھ لی تے ہوں بنا لینے. پرسوں اتنے اتنے بیٹھے سی پلازے دے باہر سالن لے آیا کہتے کی کریے گرم کرنا سی. تو سبحان اتنے اللہ. 2 اینٹاں رکھیاں اتنے پڑ کے. ہاں جی فقیر ریڈی میڈ فوراً ہر شے انتظام ہو جاتا ہے جی. تہاڈے کول ہی ہے سارا. اگ بھی تہاڈے کول ہی ہے، پانی بھی تہاڈے کول ہی ہے. اگ پانی دی کیڑی چلدی پئی. تو سبحان اللہ جی. اشفاق انجم ساگر صاحب سبحان اللہ بڑا پیارا سرکار کا آپ نے ساگر صدیقی بابا کی آپ بات سنا رہے ہیں کہ یونس ادیب صاحب چائے خود ہی بنانے لگ گئے. ہاں بابا ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بابا آپ ہم بناتے ہیں. کہتے نہیں یار میں خود ہی بناؤں گا، مجھے بھی مہمانداری کرنے دو. چائے بنائی ہے اور بنا کے اپنا مزدوروں کو پیالیاں دے رہے ہیں چائے کی. تو کہہ رہے کہ اس وقت مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ مزدوروں کی آنکھوں میں دیکھ کے جیسے ان کو ایک مہربان اور شفیق ماں جو ہے نا چولہے کے قریب بیٹھی ہوئی ہے. جی ماں بیٹھی ہوندی 5-4 اسی بچے لاگے بیٹھے ہوندے سن. بچے جڑے نال ادھر ادھر کھیڈن والے وہ بھی سارے چاہ پا کے پورا سارے دے رہی ہے پی رہے. ساگر بابا جی ایسا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ان کی محبت کا درس تھا. محبت کا درس. اب وہ جب دیکھتے تھے ارد گرد کے لوگ ان سے گانے لگوا کے لے گئے ہیں، ان کو پیسے نہیں دیے. اچھا جی تو
ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں کیونکہ وہ ان کو مدہوشی کی کیفیت میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کس طرح کے لوگ ہیں، تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی وہ پہلے گھڑی اتارتے ہیں. گھڑی اتارتے ہیں، جیب بابا کھول کے ساتھ بھی یہی ہوا. برس نکالتے ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا شفتہ اور رسوا سرے بازار ہوا، چاہ کے داماں کا تماشا سرے بازار ہوا. تیری عصمت کی تجارت پسے دیوار سے ہی، میری تقدیر کا سودا سرے بازار ہوا. ہم نے دل کے مقام میں اسے رکھا برسوں، ہم سے شناسا جو کبھی سرے بازار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا آدمی. اللہ اکبر. تو خیر ہو آپ کی جی. بسم اللہ بسم اللہ. جزاک اللہ سونی بھائی، آپ نے اس کو کیا. اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے جی، سلامت رہے. تو اشفاق انجم صاحب، یہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو یہ فقیری رنگ ہے جی سونی بابا کے سنگ. تو یہ اللہ پاک نے کیا ماشاءاللہ ڈیوٹی آپ کی ہے، اللہ آپ پاک کو نے ایک لگائی، اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہے. آپ کو ایک کلام سنا دیتے ہیں چھوٹا جی سا. جی بسم اللہ بسم فقیری اللہ. رنگ میں جی بسم اللہ. من کا ساگر بہت ہی گہرا، من کا ساگر بہت ہی گہرا، بہت ہی گہرا ہے. چاروں اور لگا ہے پہرا، چاروں اوڑ لگا ہے پہرا. لگا ہے پہرا. من کا ساگر بہت ہی گہرا، چاروں اور لگا ہے پہرا. کون سنے گا من کی باتیں، ہر کوئی بنا ہے گونگا بہرا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی سایہ، دھوپ کڑی اور لمبا صحرا. جب تک دم ہے چلنا ہوگا، موت وہیں ہے جہاں تو ٹھہرا. زرو جواہر کالے ناگ، زرو جواہر کالے ناگ، جن پہ ہوا ہے رنگ سنہرا. تو ہی مجرم تو ہی منصف، تیری عدالت تیرا کٹہرا. من کا ساگر بہت ہی گہرا، چاروں اور لگا ہے پہرا. کون سنے گا من کی باتیں، ہر کوئی بنا ہے گونگا بہرا. کون سنے گا بات تمہاری، کس کس کو سمجھاؤ گے. بہتر ہے خاموش رہو، دیوانے ہی کہلاؤ گے. اپنی اپنی کہتے ہیں سب، کون کسی کی سنتا ہے. دل کی بات کو دل میں رکھو، کہہ کے بہت پچھتاؤ گے. سیج پہ سجنے والے پھولو، اتنا نہ تم اتراؤ. دو چار گھڑی کے بعد تم ہی پیروں میں کچھ لے جاؤ. ہونی میں ایک نات خان کے گلے چ پائے سی، وہ ایسا ہوا سی، انہوں نہیں پتا کہ کتوں ملے نے، انہیں تے پیرا چ رکھ دیتے، تھلے آ رہے سی. تو وہ شعر دکھا بھی رہا ہوں ساتھ آپ. تو سیج پہ سجنے والے پھولو، اتنا نہ تم اتراؤ. دو چار گھڑی کے بعد تم ہی پیروں میں کچھ لے جاؤ گے. جو آج تمہیں اپناتے ہیں ایک روز یہی ٹھکرائیں گے. جب روپ کا سورج ڈوبے گا، اندھیاروں میں کھو جاؤ گے. کون سنے گا بات تمہاری، کس کس کو سمجھاؤ گے. بہتر ہے خاموش رہو، دیوانے ہی کہلاؤ. اس لیے بھائی خاموش رہتے ہیں، کیا کریں بولنے کی اب رہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ سننے والا کوئی نہیں، اس کی طرف آتا کوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے یہ ماحول سارا. ہم ادھر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار، لیکن نہیں. آج آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تو تسکین ہوئی ہے. میں نا امید نہیں ہوا اگلی نسل سے کہ یار چلو کچھ لوگ ہیں. کہتے ہیں ساغر صدیقی فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں چند بچھڑے رہنماؤں کے نقشے پا، ہم کریں گے انقلاب جستجو کا اہتمام. ہم بنائیں گے، ہم کریں گے انقلاب جستجو کا اہتمام. کہہ رہے ہیں چند بچھڑے ہوئے رہنماؤں کے نقشے پا. وہ رہنما جو بچھڑ گئے ہیں نا، چلے گئے ہیں، ہمارے اسلاف جو تھے، ان کے نقشے پا جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ اگر ان پہ چلو گے تو انقلاب آ جائے گا، کامیاب. اب شعر سمجھ آیا آپ سنیں. کہتے ہیں کہہ رہے ہیں چند بچھڑے رہنماؤں کے نقشے پا، ہم کریں گے انقلاب جستجو کا اہتمام. ہم بنائیں گے ساغر یہاں نئی تصویر شوق. ہم تخیل کے مجدد، ہم تصور کے امام. خیر ہو آپ کی جی، خیر ہو آپ کی. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। हम बनाएंगे सागर, यहाँ नई तस्वीरें शौक, हम तखय्युल के मुजद्दिद, हम तसव्वुर के इमाम, एक जुगनू एक गुंचा एक तारा एक जाम, गमे दौरां तुझे मेरा सलाम। सुभान अल्लाह। ये बाबा की गजल का मतला है। सुभान अल्लाह। तो फकीर ने तो हर जगह पे यार फरमाते हैं, एक जगह पे दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया, एक हशर की घड़ी को मुलाकात कह गया। पहला तरब शनास बड़ा संग दिल था दोस्त, पहला तरब शनास बड़ा संग दिल था दोस्त, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कह गया। चीखें थी जिन्हें झूम। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, हाँ ये भी बोला है। दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहबे इसरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, दूर तक जुगनू है न तारा कोई, मर्गे उम्मीद के आसार नजर आते हैं। सुभान अशर में कौन गवाही तेरी देगा, जहाँ भी सब उनके तरफदार नजर आते हैं। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहबे इसरार नजर आते हैं। समझ लें बाबा के लिए ही मैंने उनकी मोहब्बत में लिखा गया है। इश्क में हमने जो कुछ खोया उससे बढ़कर पाया है, इश्क में हमने जो कुछ खोया उससे बढ़कर पाया है, बेवजह नहीं है अपनी शोहरत, नामो नंग लुटाया है। तुम क्या जानो दीवाने क्यों सहरा सहरा फिरते हैं, न तुमने पत्थर खाए हैं न अपना जिगर जलाया है। आसान नहीं है राह उल्फत, कदम कदम पर धोखे हैं, आसान नहीं है राह उल्फत, कदम कदम पर धोखे हैं, हर गाम फरेबे मंजिल है, हर जा मौत का साया है। इश्क में हमने जो कुछ खोया उससे बढ़कर पाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बाबा की नज़र मैंने की, सुभान अल्लाह। उनकी लाइफ को देख। वाह जी वाह। जब मैंने उनसे पूछा कि इश्क क्या है, उन्होंने मुझे ये बताया। वाह वाह वाह। उनके बाबा जी आपने क्या पाया इश्क में, ये क्या हालत बन गई, लोग कहते हैं ये क्या बन गया, ये क्या। उन्होंने फरमाया कि हमने जो कुछ खोया है ना उससे बढ़ के पाया। वाह वाह। अब तुम किस तरह ये जान सकते हो कि हमने क्या पाया, जब तक तुम उस लज्जत से ना गुजरो जो उलामा साहब फरमाते हैं कि करती है दो आलम से बेगाना। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। खैर हो आपकी जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो माशाल्लाह सागर बाबा के उर्स मुबारक पे माशाल्लाह सागर बाबा का आपने कलाम सुनाया और पैगाम दिया सागर बाबा का। बिल्कुल जी, बस यही सागर बाबा का पैगाम है, मोहब्बत और कुर्बानी। मोहब्बत और बाबा नाम, सागर नाम ही कुर्बानी का है। सुभान उसके जिसने शेर ले लिए, जिसने उसका कलाम ले लिया, किसी से उसने कुछ नहीं कहा। वाह वाह। जिसको जो उसके हाथ में था वो दे के चल दिए। चल दिए। कहते हैं एक दोस्त है, उन्होंने हमें वाकया सुनाया बाबा का, वो आपकी नज़र कर देता हूँ, इधर सारे दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त है हमारे सांदे के, तो वो ज़रा पंजाबी से बंदे थे, झटके से। तो एक दिन इधर आए हैं तो बाबा बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा कोई चाय शाय को सिगरेट पानी, धुआं शुआं। बाबा भी इसी हालत में थे कि उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा यार वो डब्बी पकड़ी कुछ लिख के, तो कहते जा ये तू नुआए वक्त के मालिक के पास चला जा और उसको जाके ये दे। तो अब हमीद निज़ामी साहब जो थे वो सागर साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, बल्कि उस वक्त सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के जो अशार होते थे, हाँ, कालम जितने भी वो लिखते नहीं, कालम नहीं, अशार। अच्छा जी। उनके
कते जो हैं वो जी, जी। अंदर जहाँ रईस अमरोही साहब का किताब आता रहे ना, वहाँ इनके आते रहे ठीक है, सागर ठीक है, सिद्दीकी ठीक है, ठीक है। बल्कि इनके शेरों से अखबारों की शाह सुर्खियाँ तक बनती रही हैं इनके मिसरों से। तो उन्होंने कहा कि जाओ नवाए वक्त के मालिक से उसको ये दो। वो बंदा झटका सा था, वो उधर गया, उसको अंदर कोई ना जाने दे, उसने शोर डाला उधर। उन्होंने पूछा अंदर से कौन है, क्या हो गया बाहर? उन्होंने कहा जी कोई बंदा है धोती शोती पाई हो, कहता थानू मिलना है। उन्हें क्या मिलाओ, उन्हें आंदा, उन्हें कहा कौन हो तुसी, मैं नहीं थानू जानता। उन्हें कहा जी मैंने सागर साहब ने भेजा है। कहता मुझे अपने ऑफिस में ले गए, मुझे उधर नरम सोफे पे बिठाया उन्होंने चाय शाय मेरे लिए बड़ी पुरतकल्लफ मंगवाई। कहते खाओ पियो। जो कदर जानते थे सागर जी। बाबा की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी उन्होंने क्या पैगाम दिया है। तो कहता मैं वो जड़ा सीटां ही डब्बी दे उत्ते कुछ लिखिया सी, वो इंज तय कीता सी, बंदा पढ़ना भी नहीं आंदा। वो कहता मैं ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ लिफाफा इन्वेलप। कहता उन्होंने मुझे दे दिया बंद। कहते ये सागर साहब को दे दे आप। कहता हूँ मैं ले के तो आ गया। कहता ले आ गया, मैं आ गया बाबा लो। कहते फ़कीर क्या कहते हैं, देख खोल इसको, क्या कीमत डाली फ़कीर की उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कहते देख खोल क्या कीमत डाली फ़कीर की। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੋਟ 100 ਦੇ ਨਵੇਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20-22 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। नहीं मिलता। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨੋਟ 100 ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ अच्छा चलो अपना करो खाओ पियो। अब वो जो कुछ कोई खाने पीने वाला था, तो उन्होंने अपना सामान ले आए। वो सारा कुछ कर करा के वो शख्स कहता है कि फिर भी हमारे से जो है ना कोई 12-13 रुपए खर्च नहीं हुए। बहुत पैसे होते थे भाई। 10 का नोट ही नहीं खत्म होता था। 10 का नोट, 1 रुपया, भाई 1 रुपया हम भी इंस्टॉलमेंट थे ना, कुछ देखा है। 1 रुपये का खुला कराना ना तो 100 पैसा मिल जाना, तो 100 पैसे से जेब भर जाती थी। जब देखे ना आपकी तनख्वाह महीने की तनख्वाह जब 22 रुपए 23 रुपए होगी जी 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 जी। तो 1 रुपया रोज की दिहाड़ी नहीं बनती। हाँ जी जी जी। ਸੇਮ ਹੀ 22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। बिल्कुल यही उसकी रेशो बनती है। ਸੇਮ ਬੰਦੀ। कहता वो मैंने निकाला, मैंने कहा बाबा ये कहता करो। अब कहता वो हमने सब ने खा पी लिया, धुआं शुआं भी आ गया, सिगरेटों की डब्बियाँ, पान शान बड़े खाते थे लोग, सारा कुछ हर चीज़ आ गई, चाय के सेट आ गए। कहता 11-12 रुपये नहीं खर्च हुए। कहता आप फकीर देख रहे हैं, कहते ये इतने सारे पैसे इधर पड़े हैं, चल 10 रुपये उस होटल वाले को दे आ, 20 रुपये उसको दे आ, 15 रुपये उसको दे आ। कहते वो 3-4 को ऐसे पैसे उन्होंने दिला दिए। फिर भी वो 70-75 रुपये खर्च हुए हैं सारे। कहते अब हमें कहते हुए कितने बंदे हुए, मतलब 4-5 बंदे बैठे थे। कहना चलो ये अपने हिस्से कर लो। बड़ी बात, बड़ी बात। अब वो हिस्से की ये कहता सबको एक एक हिस्सा दे दिया। कहता फकीर ऐसे ही बैठे। मैंने उनसे कहा, मैं क्या बाबा अपने लिए भी रख लेना से। कहते हुए तू फकीर से ज़्यादा सियाना है, बदबख्ता, फकीर से ज़्यादा सियाना है। तू रात को मेरी गर्दन पे छुरी रख देता कि काट बाबा किथे ही, दफा जा, खाओ पियो मौज करो। फ़कीर दे देते थे। फ़कीर की एक मैं आपको देखो, फ़कीर के अंदर जो दर्द होता है ना, वो इंसानियत का दर्द, वो सबके लिए यकसा होता है। मेरे हाफ़्ज़े में है कि फ़कीर वो नहीं पैरा अपना सिनेमा था मूनलाइट, उधर से रायल पार्क से आ रहे हैं। वो मूनलाइट सिनेमा के पास एक छोटा कुत्ते का पिल्ला जो है ना, वो पड़ा हुआ है, सर्दी से सिसक रहा है। फ़कीर को किसी ने ना उस दौर में बड़े चाहने वाले थे, वो किसी ने इम्पोर्टेड चस्टर्ड दे दिया हुआ था। वो आपको पता है माशाल्लाह चस्टर्ड वो ऐसे एक रज़ाई होती है, और उसकी पॉकेटें भी आप माशाल्लाह 5-7 किलो आटा आ जाए, वो बड़ी पॉकेट। बाबा वो चस्टर्ड पहना हुआ था, वो उधर से आ रहे हैं, कुत्ते का पिल्ला उधर से सक रहा है। पापा ने पता नहीं क्या है, देखा, अच्छा यार तू फिर अब तुझे तो लग रही है सर्दी। अब उससे बातें कर रहे हैं। उस दिन माइयों भट्ट साहब बता रहे थे बाबा बैठे बातें करते रहते थे। तो वो कहते थे मुझे जवाब मिलता है।
اب وہ کہہ رہے ہیں یار تجھے اب سردی لگ رہی تو اس میں کیا کرے گا, ادھر ادھر دیکھا کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کرے. فقیر نے اس کو اٹھایا ہے, فقیر نے کہا کیا کرے, فقیر نے اس کو جیب میں ڈال دی, چسٹر کی جیب میں ڈال دی. اب وہ کتا بڑے سکون میں ہو گیا, اتنی لمبی جیب تھی, اندر اس کے استر بھی بڑا نرم لگا ہوتا, کتا پورا مخملی بستر پہ لیٹ گیا. فقیر اس کو ساتھ لیے پھرتے رہے ہیں, فقیر کو بھول بھال بھی گیا کہ وہ جیب میں ڈالا ہوا. جب وہ کہیں پہنچے نا بانو ساڑی ہے اس کے پاس, فقیر کو یاد ہے یار وہ بیچارہ کتا. فقیر نے کہا یہ تو یار سویا پڑا ہے, اب اس کا کیا کریں. فقیر نے کوٹ اتارا, کہتے چل ٹھیک ہے تجھے نرم سکون مل گیا نا تو اب سکون کر. کوٹ اتار کے ادھر رکھ کے چلے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے نہیں نظر آیا کوئی پیر طریقت, کوئی رہبر شریعت ایسا. یہ ہے فقیری رنگ. میں ڈھونڈ تکی جگ سارا, میرے ساگر دائے رنگ نیارا, رنگ رنگا چو پسند آیا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, جو بھی ہم سن رہے سبحان تھے. اللہ. یہ ان کا رنگ ہے, فقر کا رنگ, فکر کا رنگ ہے. ساگر کا ان کا ہے, صابر پیا سے ان کو. سبحان اللہ. یہ جب کلیئر شریف انہوں نے آ کے مشاعرہ پڑھا ہے, اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں پکڑا. انہوں نے جدھر مشاعرہ پڑھا ہے پھر ان کے بعد کسی کو کسی نے نہیں سنا. تو یہ ہے اسپیشل فقیری رنگ. یہ اسپیشل فقیری رنگ ہے, یہ آپ کو بتایا گیا. اسپیشل. یہ گنج شکر اسی لیے ادھر لگی ہوئی ہے. جس طرح وہ صابر تھے اسی طرح میں نے ساگر کو صابر پایا. صابر پایا ہے. واہ واہ. اب دیکھیں آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, آپ کے جسم میں دھبے بن چکے ہیں, پھٹ رہے ہیں, ان سے پیپ نکل رہی ہے, خون نکل رہا ہے, اور اگر آپ کو کوئی امداد کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی خراج کر دیتے ہیں. واہ واہ. کیا ہے یہی صبر ہے. یہی فقیری ہے. صبر ہے, یہ فقیری. اللہ اکبر. صلی اللہ اکبر. یہ تو بھائی جان میں نہیں اس کو کچھ کہہ سکتا, یہ تو فقر کی بڑا اعلیٰ درجہ ہے. ایک ہے خواہش کا ترک. واہ واہ واہ. آپ نے دیکھا صابر علاؤدین کو روٹیاں دے دیتے تھے, وہ رکھ لیتے تھے. انہوں نے کہا تھا یار دو اپنی بھی رکھ لیا کرو. وہ رکھی ہوئی ہیں جی, کمرہ بھر دیا. اس نے بھی یہی کیا ہے, جس نے جو دیا اس نے خیرات کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر یہ بھی وقت آیا کہ فقیر نے مانگا بھی ہے. ہاں جو